چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فضول سوال یہ ایک برا فعل ہم کہہ سکتے ہیں، بعض مقامات پر جو ہے یہ گناہ کا سبب بھی ہو سکتا ہے. 30 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں، پھر پوچھتے بھیڑ تو بہت ہوگی، اور وہ حج میں جا کر غصہ نشین ہو کر تو بیٹھا نہیں ہوگا، وہ عرفات کی اتنی بھیڑ میں گیا ہوگا، مزدلفہ میں بھیڑ میں گیا ہوگا، اور جب جمرات رمی وہ شیطان کو کنکریاں ماری ہوں گی تو اس کے لیے میدان صاف تو نہیں ہو گیا ہوگا، بھیڑ تو بہت ہوگی. اب غور کریں یہ سوال کے ساتھ، تھکے تو نہیں ہو؟ نہیں یہ پھول کی طرح اٹھا کر اس کو لے گئے، پھول کی طرح اٹھا کر اس کو لے آئے. مکان صحیح ملا یا نہیں ملا؟ اب یہاں بیچارہ آ گیا تو اب اس کے ساتھ یہ سارا مطلب کہ رویہ اختیار کیا جائے. مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کریں، غیبت کی تباہ کاریاں، کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، اور اس کتاب میں جہاں غیبت کی تباہ کاریاں ہیں اور جہاں اس کتاب کے اندر چغلی کا بیان بھی ہے، اس میں بعض مواقع پہ رشوت کا بیان بھی ہے اور دیگر مہلکات کا بیان کے ساتھ ساتھ کثیر مدنی بہاریں بھی ہیں، وہاں غیبت کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کہیں کہیں فضول سوالات کی مثالیں بھی دی گئی ہیں. اور جتنی آپ نے ابھی فضول سوالات کی مثالیں دیکھی ہیں تو غیبت کی تباہ کاریوں کا صفحہ نمبر 389، اردو میں کیا کہیں گے؟ 389. تو 389 پہ یہ لکھا ہے، اے کاش لگ جائے قفل مدینہ کہ 19 حروف کی نسبت سے بقر عید پر کیے جانے والی فضول سوالات کی 19 مثالیں. یعنی یہ بقرہ عید کے موضوع پر صرف 19 مثالیں امیر علیہ سنت؟ نہیں، یہ تو اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں، اگر یوں آپ سمجھے کہ شاید باپا نے ہماری رعایت کر دی، سینکڑوں لکھ دی، چاہتے تو ہزاروں لکھ دیتے. تو 19 مثالیں فضول، یعنی اس میں غیبتوں کی مثالیں الگ ہیں. جیسے پیچھے ہی اس میں 388 صفحہ 388 پر جو لکھا ہوا ہے وہ ہے، اگر تھوک کے ساتھ جو غیبتیں کی جاتی ہیں اس کی مثالیں، ہول سیل غیبت جو کہا جائے اس کی مثالیں الگ دی گئی ہیں. اور پھر جھوٹ پر مجبور کرنے والے سوالات کی مثالیں، یہ بھی فضول سوالات کا حصہ ہے کہ ایسے سوال جو جھوٹ مطلب سامنے والے کو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو ایک یہ ذہن بھی آ رہا ہے کہ اس سے ڈائمینشن مل جائے گی، ہمارے دماغ کو سوچنے کی سمت پتہ چل جائے گی کہ جب اس سے مستفاد کر کے ہمیں اور بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھئی یہ جو ہم سوال کرتے ہیں یہ فضول ہے، یہ جو سوال کرتے ہیں ہم فضول ہے. انشاءاللہ اس پہ پھر جب غور کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. مثال دی اس لیے جاتی ہے، مثال دی اس لیے جاتی ہے، بہت بہترین مدنی پھول ہے. مثال دی اس لیے جاتی ہے کہ اس کے اوپر مزید مثالیں بنائی جا سکیں، مگر یہ اتنی مثالیں شاید اس کے بعد مثال ہم نہ بنا سکے. پہلی مثال جو اس میں لکھی ہے وہ گائے لینے کب جائیں گے؟ آج کل تو منڈی تیز ہو گئی ہوگی. ہاں بھائی، گائے کتنے میں لائے؟ یار گائے ہے تو بڑی جاندار، کتنے دانت کی ہے؟ ٹکر تو نہیں مارتی، چلا کر لائے ہو سوزوکی میں، سوزوکی والے نے کتنا کرایہ لیا؟ کب کٹے گی؟ قصاب وقت پر آیا تھا نا؟ قصاب چھری پھیر کر چلا گیا یا دیر سے آیا؟ کیا کیا؟ ہاں یار، قصاب لوگ لٹکا دیتے ہیں. فلاں کی گائے قصاب کے ہاتھ سے چھوٹ کر باغ کھڑی ہوئی، بڑا مزہ آیا. ہاں یار، قصاب اناڑی تھا. اس جملے میں غیبت، تہمت، دل آزاری، بدگمانی اور بد القابی وغیرہ گناہوں کی بدبو ہے. البتہ اگر واقعی وہ قصاب اناڑی ہے اور جس کو بتانا ہے اس کو اس سے بچانا مقصود ہے تو اس جملے میں حرج نہیں. یہ بہترین مدنی پھول مطلب امیر علیہ سنت نے دیا کہ اس میں اس کی بدبو ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو شخص یہ جملہ بول رہا ہے وہ غیبت ہی کر رہا ہے، وہ تہمت ہی کر رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر چیز پر ہم حکم لگانے والے نہیں ہیں. علماء ہیں، ان سے پوچھا جائے. یعنی یوں سچی بات یہ کہ فلاں نے ایک جملہ بولا، اس نے صحیح بولا، غلط بولا، اس کا کوئی پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، تو آپ سمجھ کے فیصلہ کریں، علماء سے سمجھ لیں ایک ایک جملے پر فیصلہ کرنے سے پہلے. اور ذہن نصیب باپا کی صحبتیں میسر آ جائیں، مدنی مذاکروں کو سننے کا ہمارا معمول ہو جائے،
روزانہ ایک مدنی مذاکرہ یا بیان کا کیسٹ یا مدنی چینل پر جو بیانات وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں اس کو دیکھنے کی ہماری ترکیب بن جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی. آپ کا بکرا کتنے دانت کا ہے؟ کتنے میں ملا؟ او ہو بڑا مہنگا ملا. چلتا بھی ہے یا نہیں؟ کتنی کٹائی لگی؟ اب یہ ساری چیزیں، لیکن اس پر ایک سوال اٹھتا ہے، اس پہ کچھ سوالات اس مثالوں پر اٹھتے ہیں. اب وہ سوالات اگر خود نگران شورا کریں اور جواب امیر اہل سنت دے دیں تو کیا یہ اچھا؟ مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک ہم بھی کلپ دیکھتے ہیں اور مدنی مذاکرے کا ایک حصہ دیکھتے ہیں، یعنی مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. اتنے کے لیے دانت کتنے ہیں، سوزوکی میں لے کر آئے، پیدل لے کر آئے. اب یہ آپ نے لکھ تو دیا، یہ فضول سوالات ہیں، لیکن اب دیکھا یہ گیا کہ یہ ایسے ہماری مطلب کہ زبانوں پر اور ہماری طبیعت میں شامل ہے کہ اب ان سوالات سے بچے کے علاوہ آپ نے وہی لکھے ہوں گے جس کے بارے میں آپ کو بھی تجربہ ہے کہ یہ سوال بہت کثرت سے پوچھے جاتے ہیں. اب کیسے بچے، کیسے ایسا کیا ہمارا ذہن بنے کہ ہم یہ سوالات سے بچیں، یا اگر کرنا ہی چاہتے ہیں یہ سوالات تو آخر وہ کون کون سی نیتیں اور وہ کیا مصلحت ہونی چاہیے؟ لیکن ہر سوال فضول بھی ہو سکتا ہے، بعض صورتوں میں وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں وہی سوال ثواب بھی ہو سکتا ہے. ایک تو نیت کا مدار، نیت پر مدار ہے، دوسرے یہ کہ وہ موقع محل بھی ہو، اس کی حاجت ہو. بہرحال اب اگر نہ اس کا کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے نہ دل آزاری ہے، کوئی مطلب دین دنیا کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو اب یہ ہوا فضول. تو فضول میں گناہ نہیں ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ اسلام مسلمان کے حسن اسلام میں سے، اسلام کے حسن یعنی اسلام کی خوبی میں سے کہ وہ لا یعنی بات نہ کرے. تو یہ ایک لا یعنی اور فضول ہے. اب اس کا یوں نقصان ہے کہ جیسے یہ پوچھا کہ یہ جانور کتنے کا ہے، یہ پوچھنا چاہتا ہے. اب یہ یوں ہی پوچھنا چاہتا ہے جیسے عام طور پر یوں ہی پوچھتا ہے کتنے میں لائے. تو اب یہ کہ آپ نے وہ چابی لگائی ہے، ابھی یہ ایک جملے سے گزارا نہیں ہے، تو وہ بولے گا کہ 15,000 کا. یار منڈی بڑی تیز ہے، یہ فضول جملے کا یہ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا نا کہ آپ نے چابی لگائی تو اس نے بولا 15,000، وہ آپ کی وجہ سے بیچارے کو بولنا پڑا. تو یار منڈی بڑی تیز ہے، تو بولے گا نہیں یار سستا ہے، میرے سامنے 20,000 کے اس سے کمزور بکے. اچھا اتنی لوٹ مار لگا رکھی ہے ان لوگوں نے، ان کو شرم نہیں آتی؟ قربانی کے دن ہے، لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں، جانور کاٹنے سے پہلے ہی بندوں کو ذبح کر دیتے ہیں، بیچارے غریبوں کو مہنگائی ہے فلاں. اب یہ فضول باتوں کا ایک سلسلہ ہے لامتناہی جس کو بولتے ہیں شروع ہو گیا. اب کچھ یہ بولے، اب یہ بحث ہے، اب اس کا حاصل لا حاصل، کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہے، بس یہ کر کر آگے دونوں منتشر ہو جائیں گے. تو اب جو وقت اس میں گزرا، اس میں اس کے بجائے اگر ذکر اللہ کر لیتا تو یہ وقت ذکر اللہ میں گزرتا، تو اس کا ذکر اللہ کرنے سے محروم رہنا یہ نقصان ہوا. اگر یہ خاموش رہتا تو خیر صرف خاموش رہنا یہ بھی غفلت کی خاموشی ہوتی ہے ایک تو، لیکن بری یہ بھی نہیں ہے کہ کم از کم انہیں فضولیات سے بچا ہوا تو یہ. لیکن جب یہ خاموش رہے تو اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ غور کرتا رہے. اب جیسے آج خاموش ہے تو آج غور کرنے کا محل کیا ہے؟ یار وہ آج لاکھوں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوئے ہوں گے اور یہ
آج ان کا حج بھی ہو گیا ہوگا. مدینہ شریف میں اس وقت 9 بجے اور وہاں 11 بجے. ہاں آج تو مزدلفہ میں بڑی رونق ہوگی. کاش میں بھی وہاں ہوتا کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے. افسوس میں رہ گیا, کاش مجھے بھی سعادت مل جاتی حج کی. اس طرح وہ مطلب آج کے اس میں یہ جیسے غور کرنے کا ایک وہ نقطہ ہے, لیکن اس پر غور ہم لوگ کم کرتے ہیں. ہم کو سنسنی خیز باتیں چاہیے. سنسنی خیز مثلا ارے بھائی تم کو پتا چلا مینا میں آندھی آئی تھی. آندھی اچھا, ارے بھائی خیمے اڑ گئے ہوئے, لاکھوں آدمی روڈ پہ پڑے تھے. اللہ, اس میں مزہ آتا. یہ گفتگو آج کل آپ نے یہ سنی ہوگی اور کی بھی ہوگی. اب ان کی ہمدردی میں آپ نے مگرمچھ کے آنسو بہائے ہوں تو بھی ٹھیک ہے, مگرمچھ کے ہی ہوں گے. وہ دل کی ہمدردی, ان کے لیے دعائیں مغفرت کی, جو شہید ہوئے ان کے لیے ایصال ثواب آپ نے کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. میں ہماری پہلے گفتگو چلی تھی نگران شورا, مطلب سمجھے ایک طرف ہماری گفتگو ہوئی, پھر نگران شورا کی گفتگو ہوئی, پھر ہم نے غیبت کے مدنی پھول مثالیں اور پھر باپا کے مدنی پھول, اور اب واپس ہم اپنے مکالمے کی صورت میں آ رہے ہیں. الحمدللہ جب وہ نگران شورا جو ہمیں مدنی پھول عطا فرما رہے تھے اس وقت انہوں نے جو ایک جملہ کہا وہ مطلب سمجھے ایک ذہن پر نقش ہو جاتا ہے نا, جیسے کم سے کم میرے ذہن پر تو وہ یعنی ثبت ہو گیا. وہ فرمایا نا کہ لفظ قیمت رکھتے ہیں. جب انہوں نے یہ فرمایا نا کہ لفظ قیمت رکھتے ہیں تو مجھے کیمیائے سعادت یاد آ گئی, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو امام غزالی علیہ رحمہ نے کیمیائے سعادت میں کچھ اس طرح سے کلام فرمایا, اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ زبان جو کہتی ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے. اور پھر مطلب انہوں نے اگزامپل بھی دیے کہ مثال کے طور پر اگر زبان سے نالا و فریاد کرے گا, روئے گا, آہ و بکا کرے گا, تو اس سے یعنی کہ دل میں اس کے ایک جو ہے نا سوز کی, رقت کی کیفیت پیدا ہوگی کسی بھی شخص کے دل میں, اور اس سے جو ہے وہ یعنی اس کی رقت کی گرمی سے جو ہے وہ مطلب اس کے جذبات, گرمی جو ہے وہ اوپر چڑھے گی دماغ کی طرف, اور دماغ کی پھر اندر جو ایسی تبدیلی پیدا ہوگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر انہوں نے خوشی کی بھی مثال دی ہے کہ اگر جب انسان کوئی خوشی کا کلمہ کہتا ہے تو دل میں فرحت پیدا ہوتی ہے, نشاط پیدا ہوتی ہے, دماغ پہ اور بدن پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر فرما رہے ہیں کہ جب انسان کوئی برا کلمہ کہتا ہے تو اسی طرح ایک صفت اس کی دل میں بھی پیدا ہوتی ہے, اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھا کلمہ کہے گا تو اسی سے ریلیٹڈ ایک صفت اس کے دل میں پیدا ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جو فضول گفتگو, اگر کوئی کلام کرے گا, فضول گفتگو کرے گا تو دل میں بھی ظاہر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. تو وہی بات سمجھ میں آئی کہ لفظ جو ہے نا اس کی قیمت ہے, یہ لفظ قیمت رکھتے ہیں. اور پھر یعنی کہ آپ یہ غور کیجئے کہ یہ جب جیسے موضوع ملا اور تھوڑا سا مطالعہ کیا تو جب اس پر یعنی کہ اتنی اس کی ڈائمینشنز ہیں, اتنے اس کے اسپیکٹس ہیں, اتنے پہلو ہیں کہ وہ مطلب حیرت یعنی کہ ہونے لگی نا کہ دنیا میں بھی فضول کلام کا جو ہے ہمیں وہ مطلب اثرات آ رہے ہیں, وہ آخرت میں بھی آ رہے ہیں, دل پر بھی آ رہے ہیں, ظاہری جو ہے وہ اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی آ رہے ہیں. تو ایک یعنی کہ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو فضول کلمات کا جو ڈس ایڈوانٹیج یا نقصان جو بتایا ہے تو وہ اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے, اپرچونٹی کاسٹ. یعنی کہ وہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھنا کہ کسی دوسرے کام میں کیا ہم سے مس کیا ہو رہا ہے. تو اگر کوئی شخص فضول کلام کر رہا ہے تو وہ گویا وقت صرف کر رہا ہے, جیسے نگران شورا نے بھی توجہ دلائی. اب وہ جب اس میں وقت صرف کر رہا ہے, اس وقت کے اندر کیا کیا ہو سکتا تھا, صحیح یعنی ذکر اللہ کرتا, درود شریف پڑھتا, اور بہت ساری لاس ہو رہا ہے اس کی طرف, لاس کی طرف توجہ دیکھیے کہ جو لاس جو ہے وہ, اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں, یہ وہ ایونٹس یعنی یہ وہ گفتگو ہے جس کا کوئی یعنی کہ نقصان نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات فرمائی, جیسے ایک روایت میں مفہوم ہے نا کہ وہ کسی شخص کے حسن اسلام کے لیے یہ مطلب حسن اسلام میں سے ہے کہ جو وہ لا یعنی بات ترک کر دے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یعنی کہ جو شخص یعنی فضول اور لا یعنی گفتگو میں مبتلا ہوگا تو وہ گویا کہ حسن اسلام سے وہ اس کا درجہ جو ہے, اس کی ڈگری جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے, وہ نچلے درجے میں آ گیا, حسن اسلام والے درجے میں وہ نہ رہا گویا کہ. تو اب یعنی یہ کتنا بڑا ظاہر ہے کہ لاس ہے, اور یہ لاس پھر آخرت کا لاس ہے, اور آخرت باقی رہنے والی ہے. تو اب پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ ایک اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بولنا ہے نا یہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں انرجی صرف ہوتی ہے. تو اب جو انسان کے اندر پوٹینشیل ہے, جو اس کے اندر انرجی ہے, وہ بولے گا تو یہ کنزیوم ہوگی, صرف ہوگی.
اگر وہ فضول کر رہا ہے گفتگو، وہی لفظ استعمال کروں گا جو نگران شورا نے استعمال کیا، گفتگو برائے گفتگو، ایم لیس، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، وہ کرنا کیوں ہے کہ جی گفتگو کرنی ہے، اسی لیے گفتگو کر رہا ہوں، بات برائے بات. تو اب جب یہ کروں گا میں اگر گفتگو کر رہا ہوں تو میری وہ انرجی کنزیوم ہو رہی ہے، اور یہی انرجی میں اگر دنیا کے یا کسی دین کے کام میں لگاتا تو مجھے ظاہر دنیاوی اور خود بھی فائدے نصیب ہوتے جس کام میں بھی میں اس کو لگاتا. اور یہ سب کرنے والا یہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت کے نہ ہونے کا بھی شکوہ کرتا ہے. آپ نے کئی پہلو اس کے بیان کیے جی کہ جیسے انرجی کا ویسٹ ہونا، وقت کا ضائع ہونا، پھر نفع میں نقصان ہونا کہ اس وقت اگر میں یہ فلاں نفع بخش گفتگو کرتا تو میں یہ فائدہ حاصل کر لیتا. وہیں پر ایک بہت بیسک چیز ہے فضول سوال کے حوالے سے. سوال کرنا انسان کی شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے، بہت ایک بنیادی چیز ہے. مجھے انگریزی کا محاورہ یاد آ رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب جب آپ اپنا منہ کھولتے ہیں تو سامنے والے کو اپنے دماغ میں جھانکنے کا موقع دیتے ہیں. تو اور وہ مجھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ جو صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر رات تک سورج غروب نہیں ہوا تو کیا کروں گا. بالکل وہی کیسے کھولیں. ہاں، ورڈ آر دا انڈیکس آف مائنڈ شاید اس کو کہا گیا ہے. تو اب جو زیادہ تر ایجوکیشن سے وابستہ رہتے ہیں دینی یا دنیاوی طور پر، تو انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی، محسوس کی ہوگی، آپ کا بھی سب کا کسی نہ کسی حوالے سے تعلق رہا کہ طالب علم جب سوال کرتا ہے نا تو بعض سوال پہ تو استاد کہتا ہے لگتا ہے تو پڑھ کے نہیں آیا، یعنی اس کو ڈانٹ پڑتی ہے. کیا اس نے بھی سوال ہے، کوشچن کیا اس نے، لیکن اس کے سوال سے ہی اس جو گزشتہ 12 گھنٹے گزرے ہیں جو بھی اس کا تعلیمی دن تھا وہ گزار کر آیا ہے، تو وہ استاد اس کے سوال سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس نے کل سے آج تک جو ہے نا وہ کیا کیا ہے. اور اسی درجے کے اندر سے ایک طالب علم سوال کرتا ہے، استاد کہتا ہے واہ کیا سوال کیا ہے، لگتا ہے تم فلاں شرح بھی پڑھ کے آئے ہو، اور اس کو شاباش دی جاتی ہے. تو یہ سوال کرنا ہماری شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنی شخصیت کی پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بری نیت کے ساتھ شخصیت کو ابھارنا وہ برا ہے، لیکن ایک مسلمان کو اپنی شخصیت، اپنی ایک حیثیت اور ایک عزت ہے اس کے وقار کو برقرار رکھنے کا حکم ہے. مسلمان کو ایسا کام کرنا کہ جس سے اس کا وقار مجروح ہو، بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت کے مقام پر پیش کرنا وہ تو شرعاً بھی ناجائز ہے. تو جواز عدم جواز سے ہٹ کر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سوال سامنے والے پر آپ کی ذہنیت اور آپ کی شخصیت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے. تو جب آپ سوال کریں تو کم از کم سوچ لیں کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں، اور سامنے والا جتنا زیادہ حساس ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے سوال کے بعد جو ہے نا آپ کی شخصیت کا اندازہ لگائے گا. جیسے ابھی انہوں نے حکایت کی طرف جو توجہ کی، بہت بر موقع یہ حکایت ہے کہ ایک طرف تو وہ طالب علم ہے کہ جس کے سوال کرنے پر استاد اس کو شاباش دے رہا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ واہ تم نے کیا سوال کیا، تم نے تو سوال کر کے علم کے کئی دریچے کھول دیے. اور ایک طرف وہ کہ وہ عالم صاحب نے ایک شخص کو بہت دیر تک خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا اور کہا کہ بھئی تم بھی کوئی سوال کرو. تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تب روزہ افطار کرنا چاہیے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی دیر سے کہ اگر کسی دن سورج ہی غروب نہ ہو تو اس کو کہا کہ تو خاموشی بہتر تھا. تو یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. عموماً ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی. ہم بالخصوص جب استاد کے سامنے ہیں یا کسی صاحب حیثیت شخص کے سامنے تو لحاظ زیادہ رکھنا چاہیے. ویسے تو ہر وقت رکھنا چاہیے، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں، عالم کی بارگاہ میں، اچھا عالم کی بارگاہ میں بھی اب ہمارا حال کیا ہے. سوال ایک دنیاوی سوال بھی ہوتا ہے اور ایک علمی سوال ہے، شریعت سے متعلق پوچھ رہے تو اس کے بھی آداب ہیں. اب فتاوی جات کا اگر مطالعہ کرتے ہیں اور جس طرح اہل علم کے ساتھ کبھی بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے تو ہم علماء سے بھی فضول سوالات کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس فضول سوال پر جو وہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے. ایک مثال دوں گا آپ کو کہ میسیجز عام ہو جاتے ہیں، ایک سوال ہے اس کا جواب دو. ایک تو یہ پتہ نہیں میسیج کرنے والا کیا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے علم کا اظہار یا سامنے والے کو نیچا دکھانے کی نیت، واللہ عالم. لیکن وہ اگر ایک لاش جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر ملے اور کوئی علامت نہیں ہے، نہ اس کے جیب میں شناختی کارڈ ہے، نہ اس کی کوئی ایسی علامت ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس کا جواب دو. اچھا پھر ایسی جو ایک غیر محل پر سوالات قائم کیے جاتے ہیں، اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر جو ہے وہ چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، بالکل کیچڑ ہی کیچڑ ہے، بس کوئی جگہ ہی نہیں ہے سجدہ کرنے کی، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟
تو اس طرح کے سوالات بھی لوگ کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور وہ فضول سوالات کہلائیں گے. امام علیہ سنت کا ایک بہت ہی پیارا فتویٰ ذہن میں آ رہا ہے. یہ ہمارے لیے اس میں تربیت ہے کہ ہمیں فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے. واقعی یا تو پوچھنے کی اگر نیت ہے، علم حاصل کرنے کی نیت ہے تو درست ہے، یا وہ مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو درست ہے، ورنہ سارے محلے کے افراد کو جو ہے وہ مار دیا کہ وہ فلاں شخص فوت ہو گیا تو اس کے یہ ورثاء ہیں، پھر اس کے میں یہ فوت ہو گیا تو اس کا جواب دے دیں، تو اپنا بھی وقت ضائع کیا، آپ نے سامنے والے کا بھی وقت ضائع کیا. تو اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف میں نکاح کے باب کے اندر کہ 12 سال کی 2 بچیاں ہیں، جڑواں ہیں، سر سے لے کر پشت تک جڑی ہوئی ہیں، یعنی دونوں کا جو ظاہری حصہ ہے وہ درست ہے لیکن پیچھے سے دونوں جڑی ہوئی ہیں وہ غیر مسلم. اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے تو سائل کی تربیت فرمائی اور اس کو یعنی اس طرح کا اس کلام سے محسوس ہوا کہ گویا کہ سوال کرنے کی حاجت نہیں. آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اول تو ایسی مخلوق کا اتنا عرصہ زندہ رہنا عادتاً ہوتا نہیں ہے. عجیب الخلقت جو اس طرح کی نادراً جو اس طرح کی تخلیق ہوتی ہے تو جیسے 2 دھڑ کا بچہ مثال ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایسا 12 سال تک زندہ نہیں رہتا. اچھا دوسرا اس نے کہا تھا کہ ایک غیر معروف اخبار کا اس نے تذکرہ کیا تھا کہ فلاں اخبار کے اندر میں نے یہ چیز پڑھی ہے، تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ابھی تو یہ غیر مسلم اگر مسلمان ہو جائے تو نکاح کا کیا مسئلہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی عجیب الخلقت شے ہو تو 12 سال کے اندر تو ہندوستان کا بچہ اور ہر اخبار کے اندر اس کا تذکرہ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے تو لگتا ہے کہ یہ فرضی سوال ہے. پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو ہمارے لیے سیکھنے کا مدنی پھول بھی ہے، جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. اعلیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کسی بات کا جواب دینے میں معذور نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ علماء کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو. الحمدللہ علماء کرام جواب دے سکتے ہیں، ہر بات کا جو ہے وہ شریعت کے نزدیک کوئی نہ کوئی حل تو موجود ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ نے اس کا جواب بھی دیا، پہلے اصلاح فرمائی کہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، فضول سوال ہے، لیکن پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو لاجواب ہوگا، اس کا جواب بھی نہیں. تو آپ نے بہت سادہ سا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو تم ایسے ایک شخص کے بارے میں 2 بچیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی عورت جذام کے مرض میں ہو، برس کا بھی اس کو مرض ہے اور اتنی کڑی صورت ہے کہ اس کا کوئی رشتہ قبول ہی نہیں کرتا، اب وہ زندگی کیسے گزارے گی؟ نکاح کی حاجت تو اس کو بھی ہے تو وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ تو جس طرح اس کو احکامات ہے ویسے ان کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اگر شہوت تنگ کرتی ہے، نکاح کی بہت زیادہ حاجت ہے، تو ایسے لوگ کہ جو قدرت نہیں رکھتے تو ان کو روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اپنی عصمت کی اور عفت کی جو ہے وہ حفاظت کریں اور روزوں کی کثرت کریں کہ اس سے وہ چیز کنٹرول ہوگی. تو جواب بھی ارشاد فرمایا. اور یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی عالم کے پاس آپ سوال کر رہے ہیں تو فضول سوال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کا اپنا وقت بھی ضائع ہوا. اب آپ نے کسی کو سوال دے دیا، اچھا وہ عالم ہے، مفتی ہے، وہ اس کا جواب تلاش کرے گا، اس کو تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، وہ کوشش کر رہے، لیکن آپ کا ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہ رہا. تو سوال کرنے میں آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے. اگر فضول سوالات کی کثرت کریں گے تو ہماری اپنی ہی ذات جو ہے وہ اس کے اندر وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. آپ نے جیسے فرمایا شخصیت کے حوالے سے، جیسے تو وہ شخصیت کی امپروومنٹ کے اور شخصیت کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مجھے وہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مجھے جو ہے واقعہ یاد آ گیا. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی آنکھ میں تو کچھ ہے، یعنی کہ نا عیب سا تھا کچھ ان کی آنکھ میں. تو فرمایا آپ کی آنکھ میں تو کچھ عیب سا ہے تو آپ کو آپ کی قوم نے سردار کیسے مقرر کر دیا؟ اچھا، تو سوال مجھے بھی انٹرسٹنگ لگا تھا جب میں نے پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اصل میں نے کبھی کسی غیر مقصد یعنی یعنی جو ہے کام کی طرف توجہ نہیں دی، با مقصد کام جس طرح تم کر رہے ہو. صحیح. تو یعنی کہ جواب بھی ہو گیا، سمجھا بھی دیا. اب یعنی کہ یہ اور ویسے سائیکولوجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو یعنی جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر سیلف ایکچولائزیشن نہیں ہوتا، یعنی کہ جو شخص اپنے آپ میں اندر مطمئن نہیں ہوتا، تو وہ خام خواہ اس کو اندر سے احساس ہوتا ہے نا خالی ہونے کا، تو وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے پھر اس قسم کے جو ہے وہ سوالات کرتا ہے. ان لوگوں کی تحقیق ہے وہ یعنی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں بلا وجہ جو کرتے ہیں. مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں تو ایسا بھی لگتا ہے کہ خود کو بھی جواب نہیں آتا ہوگا تو سوال کرتے ہوگے، تو یہ طبقہ بھی پایا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. مجھے ایک مبلغ نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے وہ درس کیا تو ان سے ایک جو ہے کوئی مطلب تھے بزرگ بڑی عمر کے کوئی تھے صاحب، انہوں نے ان سے سوال کیا تھا
کہ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بکری جو ہے وہ میں کرتی ہے، جی سنا ہے، تو آپ یہ بتائیے، آپ نے اتنے آپ بیان کرنے آئے ہیں، بتائیں بکری تو کب کرتی ہے؟ تو اب یہ یعنی کہ اس قسم کے بھی سوال یعنی کہ ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیے گا تو شاید مدنی چینل کے ناظرین کو کافی اس طرف رہنمائی ملی ہوگی جو ہماری گفتگو ہوئی کہ فضول سوالات کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری شخصیت پر بھی برا پڑتا ہے. بعضوں کا ایسا بھی نفسیاتی طور پہ جیسے ایک بتایا نا کہ فضول بات کا جو ہے وہ یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے، اور جب یہ کہنا کہ تمہاری شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی تو یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک اندر میں وہ ہوتا ہے کہ یار بھلے میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں لیکن اچھا لگنے کی خواہش ایک نفسیاتی طور ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے تو اس سے پھر بچنے کی بندہ کوشش کرتا ہے. لیکن میں اسی یعنی ایک اچھی نیتوں سے میں آپ کو ایک ایسی یعنی کہ روایت سناتا ہوں کہ یعنی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جو نقصانات ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بندے کا دل چاہتا ہے کہ اوائڈ کروں اس چیز کو، اپنے آپ کو ریفرین رکھوں، میں بچوں. تو یہ تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ فضول سوالات کتنی مطلب ایریاز کے اندر ہماری زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں جو اگر ہم اس عمل میں مبتلا ہوئے ہیں. یہ منہاج العابدین ہے میرے پاس، حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ کی تحریر ہے، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول انہوں نے نقل فرمایا. فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں قساوت، یہ ایک ہوا، بدن میں سستی دوسرا ہوا، اور رزق میں تنگی، یعنی یہ تو میرے خیال میں بہت ہاٹ کیک ہے نا، بہت مشہور، یعنی کہ ہر شخص کو کساوت کی بھی کچھ اگر دل میں سختی، جی ہاں، دل میں سختی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے جس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے، ہمارا پورا مکالمہ چل رہا ہے فضول پر فضول پر فضول پر فضول. اب ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک بات یہ موجود ہو کہ بھائی یہ آخر فضول کلمات ہی کی کیوں باتیں کیے جا رہے ہیں. امام غزالی علی رحمۃ اللہ علی نے احیاء العلوم جلد 3 کے اندر مہلکات کو جمع کیا آپ نے. اب مہلکات میں یعنی ہلاک کرنے والی باتوں میں، آخرت برباد کرنے والی باتوں کو جب آپ نے جمع کرنا شروع کیا تو آپ نے زبان کی آفات کا باب لکھا. جب آپ یہ چیپٹر شروع کیا تو اس چیپٹر میں آپ یوں سمجھے کہ اس کو مزید کلاسیفائڈ کیا تو اس کی 20 طرح سے مطلب اس کے مزید چیپٹرز بن گئے، اصول بنائے. تو اب وہ آپ نے اس میں یہ بات لکھا کہ ہر دوسری آفت پہلی سے زیادہ ہے. اللہ اللہ. تو آپ نے 20 آفات گنوائی جس میں 18 گناہ ہیں اور 2 آفات گناہ نہیں. یعنی ہماری جتنی گفتگو ہوئی فضول کلمات کی حد یہ کہ وہ گناہ نہیں ہے، مگر فضول کلمات آخر روکنا کیوں ضروری ہے کہ یہ جو پہلی چیز ہے یہ دوسری کی طرف لے کر جانے والی اور دوسری تیسری کی طرف لے کر جانے والی، اور پہلی سے دوسری کی ہلاکت خیزی زیادہ اور دوسری سے تیسری کی زیادہ. یعنی اگر یہ 2 ہلاکت خیزیاں 18 میں سے 2 ایسی باتیں جو گناہ نہیں ہیں، یعنی ہلاکت خیزی کا مطلب دنیاوی نقصان اور اخروی جو فوائد حاصل ہو رہے تھے، نفع میں نقصان جو اس نے کر دیا، جو فوائد حاصل ہو رہے تھے اس کا نقصان ہوا، لیکن آگے جو نقصان ہے وہ آخرت برباد ہونے والا. آپ نے 20 چیزیں جو گنوائی فرمایا فضول کلمات، سب سے پہلی جو آپ نے چیز لکھی فضول کلمات، پھر دوسری بات لکھی فضول گفتگو. ایک تو ہو گیا کہ ایک حرف کا فضول نکلنا، اب یہ ایک ہے، یعنی ہمارے فضول گفتگو میں بھی 2 چیزوں کو انہوں نے مطلب سمجھے تقسیم کیا کہ ہمارا ایک فضول کلمہ نکلنا یہ کیسا ہے، دوسرا پوری فضول گفتگو نکلنا. تو یہ دونوں وہ چیزیں ہیں اگرچہ گناہ نہیں مگر اس کے عادی شخص عام طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. غیبت کی بھی عادتیں بن جاتی ہیں، اور پھر یوں آپ یوں سمجھے اس کی جو پوری لسٹ بنی، تیسری بتائی بےہودہ گفتگو، چوتھی دوسروں کی بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا، پانچواں طعن و تشنیع کرنا، گالم گلوچ کیا، چھٹا ریاکارانہ بناوٹی گفتگو کرنا، ساتواں فحش کلامی اور گالی گلوچ، آٹھواں لعنت بھیجنا، نواں گانا اور ناجائز شعر گوئی کرنا، 10واں بےہودہ مذاق یعنی ناجائز لطیفے وغیرہ سنانا، 11واں مذاق اڑانا یعنی کسی کی دل آزادی کرنا، 12واں راز فاش کرنا، 13واں جھوٹا وعدہ کرنا، 14 جھوٹی قسم کھانا، اور اس میں یوں لکھا مزید کنایتن، اشارے سے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے، 15واں غیبت کرنا. اور غیبت کیا ہے سبحان اللہ جاننے کے لیے غیبت کا انسائکلوپیڈیا.
جاننے کے لیے، بچنے کے لیے، اور یوں سمجھیے کہ غیبت کے خلاف جو اعلان جنگ ہے اس میں اپنا ہتھیار سنبھالنے کے لیے آگے ہتھیار تھام لیجیے. اور یہ 15واں آپ یہ سمجھیے کہ زبان کی آفت ہے. 15ویں 16ویں چغلی کرنا. 17ویں آفت آپ نے لکھا دو رخی. دیکھیں چغلی اور دو رخی میں فرق ہوتا ہے. چغلی یہ ہو گئی کہ ایک شخص کو جا کر نا یہ دوسرے کی برائی بیان کر دی. اب یہ سمجھے یہ دو ہیں. دو رخی یہ ہو گئی ان کے پاس گیا ان کی برائی کر دی، ان کے پاس گیا ان کی برائی کر دی. یہ دو رخی جو ہے یہ ڈبل چغلی ہو گئی. 18ویں آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹی تعریف کرنا. یہ آپ یہ سمجھے 18واں نمبر ہے جھوٹی تعریف کا. 19 غیر عالم کا اسلامی نظریات پر گفتگو کرنا. 20ویں آفت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا، کیونکہ ہماری جو سوچ اور عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھ نہیں سکتی. تو یہ آفات ہیں. بتایا اسلامی نظریات پر غیر عالم کا. ہماری آج کل جو گیدرنگز ہوتی ہیں فضول باتوں میں ہم پھر قرآن، یہ تو قرآن میں ہے، یہ تو حدیث میں ہے. غزالی جمع اور کوئی دورہ بیٹھے ہوتے ہیں نا. ہمارے یہاں ہوٹل کی جو چائے پینے والے ہیں 2 روپے پر گھنٹہ گزارنے والے، تو وہ اسلامی عقائد پر اور نظریات پر بھی کئی پھر کلام کرنے لگتے ہیں. اور یہ کتنی 19واں نمبر اس کا. اور 20واں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا. اب یہ کیا کہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مثالوں جی فرمائے. جیسے وہ فضول سوالات کی مثالیں آئیں، اسی طرح وہ نگران شورا نے بھی حج کے حوالے سے بتائی مثالیں، بقرعید کی ہم نے سنی. یہ ساری کی ساری مثالیں سب کی سب ہمیشہ ہر وقت فضول ہی فضول ہیں. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ایک ہو کہ بعض وقت ایسے بھی ہو کہ یہ فضول نہ رہے. کوئی ایسی آسانی اس میں مطلب تفصیل تو مثال ایسی ہوں گی جو ہمیشہ فضول ہی ہوں گی. ایسا بھی ہے نا کہ جیسے شروع میں گفتگو ہوئی کہ موقع محل کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا. مثال ہے ایک ایسے سوال کی مثال میں پیش کروں کہ جس کے جواب میں ہو سکتا ہے سامنے والا گناہ میں پڑ جائے اور وہی سوال کسی کے لیے ثواب کا بھی باعث بن جائے. مثال ہے نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ گزر گیا. اب میں عصر کے وقت کے اندر کسی سے پوچھوں بھائی تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی نہیں پڑھ لی، تو اب یہ سوال فضول ہوا کیونکہ نماز ظہر کا وقت گزر گیا، نہ آپ اس کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لے. کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اب وہ سامنے والا اگر تو سمجھدار ہوگا تو وہ اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرے گا اگر اس نے نماز بلا وجہ شرعی نہیں پڑھی، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، آپ کا اس سے کیا تعلق. تو یہاں پر یہ سوال کم از کم فضول تو ہوا. اب جواب دینے والے پر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. گناہ یا عدم گناہ کا حکم بعد میں. اچھا یہی جی آپ نے یہ سوال قائم تو کر دیا، لیکن اب یہ استاد ہو، والدین ہو، بڑا بھائی ہو، یہی میں عرض کر رہا تھا. یہی سوال اگر استاد اپنے شاگرد سے کر رہا ہے ٹھیک ہے جو اس کی اصلاح پر مامور ہے، یا باپ جو بیٹے سے پوچھ رہا ہے بیٹا تم نے ظہر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کی سرزنش کر رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے جس کو نماز کے لیے جو ہے وہ کہنا ترغیب ہے. تو اب یہ باپ کا پوچھنا استاد کا پوچھنا سیم کوشچن ہے، لیکن محل کے بدلنے سے حکم بدل گیا. اسی طرح سے جو دیگر بھی مثالیں ہیں اس کے اندر بھی ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں وہ آ جائے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے کہ گفتگو ایک جنرل گفتگو ہے، ورنہ تو اب جیسے یہ 19واں نمبر 20واں نمبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا، اور یہ غیر عالم والی بات غیر عالم کی یہ گفتگو کرنا کتنی یعنی ہلاکت کا جو ہے نا وہ اپر لیول پہ جا کے پہنچا ہے. اور اہل علم اگر کسی وجہ سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی تصنیف کرتا ہے، اس پر کوئی مکالمہ کرتا ہے علمی ہے، تو وہی اعلیٰ درجے کا جو ہے یہ ثواب کا کام ہو جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین جو بھی ہماری گفتگو ہے تو اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ مستثنیات ہر جگہ پر موجود رہتی ہیں. جب مثالوں کی طرف آئیں تو جیسے فضول مثالوں کی گفتگو چل رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے کی خرابی بھی کہیں کہ طلاق ہو جانے کے بعد اس سے سوال کرنا کہ طلاق کیوں ہوئی. اگر اس کا کوئی درست مقصد نہیں ہے، وہ مستثنیات میں سے نہیں ہے، تو یہ سوال فضول ہے اور سامنے والے کو بہت سارے گناہوں میں مبتلا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے کہ بلا وجہ. اب ظاہر ہے کہ طلاق ہوتی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور وجہ کوئی اچھی نہیں ہوتی
کہ طلاق کیوں ہو گئی، کہ اس دن جو ہے وہ بہت مزہ آ رہا تھا اور بہت مجھے وہ بچوں کی امی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو طلاق دے دی، یا اس دن موسم بہت اچھا تھا میں نے طلاق دے دی، یا اس دن اس نے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا تھا میں نے طلاق دے دی. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی ایسا سبب پایا جاتا ہے جو درست نہیں ہوتا اور اس میں زینیاں مانگی نہ ہونے کی وجہ سے پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے. اب ایک غیر آدمی کا پوچھنا کہ طلاق کیوں ہوئی، تو اس سوال کا کم از کم درجہ فضول تو ہوگا. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ معلومات حاصل کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں کسی نے واقعی وہاں پر جو ہے وہ رشتہ کے لیے پیغام بھیجنا ہے اور واقعی اس کی ضرورت ہے تو ایک الگ بحث ہے. ہاں تو اب یہ سوال فضول ہے. پھر معاذ اللہ بعض اوقات تو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر فضول سوالات کے ایک عادی لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے، ان کو کم ذہن کہیں، کم فطرت کہیں، کیا کہیں، بری فطرت والا کہیں. معاذ اللہ یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ شادی کی جب پہلی رات گزرتی ہے اس کے بعد دوستوں کا اور دلہن کی سہیلیوں کا آپس میں سوال جواب کرنا، معاذ اللہ مدنی ماحول سے دوری، علم سے دوری، اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک طبقہ ہے. سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، ایک خاص کیٹیگری ہے جس کو کیا کہیں. اور میں کن سوالات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ سب سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھدار ہے اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ وہ جیسے ہی ملاقات ہوئی اگلے دن وہ دوستوں میں گیا تو اب معاذ اللہ وہ ایک خلوت کی باتوں سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی حیا اور شرم محسوس نہیں کی جاتی. اور بیٹھے ہیں 3-4 اور وہ دلہا سے جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں. اب وہ دلہا بھی اگر با حیا ہو تو ظاہر ہے، اگر با حیا ہو تو پہلے سے دوستوں پر ایسا روب ہوتا ہے کہ اس سے کوئی سوال ہی نہیں کرے. اب وہ ایسا بیچارہ ہوتا ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات جوابات بھی دے رہا ہوتا ہے اور سوال جواب کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر حیا سوز باتیں، ناجائز گناہ، نہ جانے کس کس درجے کے گناہ کے اندر پڑ جاتے ہوں گے. تو اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ گناہ کے درجے کی بات تھی تو اس پر تو توبہ بھی لازم ہے. ورنہ کم از کم جو اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ اپنا بیہیویئر ہی ایسا بنائیں جیسا کہ ابھی وہ نگران شورا نے جو کال کی تھی نگاہیں جھکانے کے حوالے سے، کہ ابھی سے عادت بنائیں گے تو جب موقع آئے گا تو اس پر عمل ہم کر سکیں گے. اس کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ابھی سے ہمارا انداز اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا لحاظ مروت والا ہوگا، حیادار ہوگا، جب بھی اس موقع پر ہم سے ایسے سوالات نہیں کیے جائیں گے. اور ابھی تو ہم جو ہے وہ رات دن لگے ہوئے ہیں اور بس اسی طرح کی گفتگویں جاری ہیں. دوستوں کے ساتھ میرا معاملہ ایسا رہا اور جب میرا موقع آیا، شادی کا سلسلہ ہوا تو اب ٹھیک ہے اس سے بھی بندہ منع کر دے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اب اگر میرا ایسا انداز زندگی پہلے تھا، میرا فرینڈ سرکل ایسا تھا تو اب مجھ سے بھی ایسے سوالات کیے جائیں گے اور میں اس وقت جو ہے وہ ان کو منع کر پاؤں نہ منع کر پاؤں. اس وقت تو دوست ہیں اور شادی کے اندر جو ہے وہ عزیز و رشتہ داروں سے زیادہ جو ہے نا وہ دوست اچھے لگتے ہیں کہ انہی کے ساتھ اتنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، جس کو انجوائمنٹ کہتے ہیں، سب ہوتا ہے. تو ابھی سے جس کا ایسا موقع نہیں آیا تو اچھی نیتیں کر لیں کہ ابھی سے اپنا انداز ایسا رکھے. خالی اسی موقع کے لیے نہیں، بے حیائی کی بات تو ہر جگہ پر ہی بے حیائی کی بات ہے اور گناہ کے درجے میں ہے تو وہ گناہ ہے، لیکن یہ ایک فضول سوال کا ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور جو اس طرح کے معاملات کر چکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. مجھے بہت امیر علیہ سنت نے جو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی، اس میں ایک حکایت، اپنے بے شمار حکایات اس میں تحریر فرمائی. ایک بڑی پیاری حکایت یاد آ رہی ہے فضول سوالات اور اسی مناسبت سے کہ کسی کے بارے میں پتہ چلا کسی کو کہ اس کی اپنے زوجہ سے، بچوں کی امی سے کچھ چپکلش وغیرہ، تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا ہوا ہے؟ تو کہا میں اتنا بے غیرت بے حیا نہیں ہوں کہ میں اپنے گھر کی بات باہر کروں. کچھ عرصے کے بعد نہیں بنی، طلاق ہو گئی. پھر وہ شخص ملا، پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیا ہوا تھا معاملہ، اب تو بتا دو کیا ہوتا تھا، لڑائی کس بات پر تھی؟ کہا کہ جو عورت اب میرے لیے غیر ہو گئی، میں اتنا بے حیا نہیں کہ اب اس کی بات کروں. میں اس فضول سوال کرنے والے کو دونوں طرف تنبیہ اور ہمارے لیے کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرما دیے کہ ہمیں ایسی بےغیرتیاں نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کی باتیں باہر کریں، یا طلاق کے بعد جیسے ہوئی کہ طلاق کے بعد جو غیبتوں کے اور معاملات ہوتے ہیں، فضول سوالات
کرنے والوں کی وجہ سے بھی اکثر ہوتا ہے جی، وہ شروع کرتے ہیں اور سوال یعنی فضول سوال وہ بنیاد بن گئی نا، ایک اسٹارٹر سوال ہوتا ہے، پھر وہ جاری رہتی ہے پوری کہانی. ایک سوشل موضوع مطلب ابھی ہمارے اسلامی بھائی نے اس پر جو کلام فرمایا، اور یہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کا حصہ ہے، اور مجھے مطلب یعنی بڑا اچھا لگا. اور اگر کوئی اور بھی ایسا کوئی ہو، ظاہر دعوتیں بھی ہوتی ہیں ہماری، دعوتوں کے موقع پر بھی پھر سفر بھی ہوتے ہیں ہمارے، تو کوئی اگر اس موضوع پر بھی اگر کوئی ایسے فضول سوالات آپ اگر لائے ہیں اکٹھے کر کے تو ہمیں مطلب وہ بتائیں. ظاہر ہے کہ ہمیں منگنی ہوتی ہے، اپنے آپ تو دیکھتے ہیں کیا دیا سسرال والوں نے، لڑکی والے سے پوچھا کیا دیا، لڑکی والے سے پوچھا کیا دیا، ارے یہ بس اتنا سا دیا، ہمیں تو اتنا ملا تھا، اچھا اتنا سارا دیا، یہ بس تم لوگوں پہ ابھی سے دھاگ جمانا چاہتے ہیں. مطلب کچھ نہ کچھ کر کے کیا دیا، پھر کیا کھانے میں کیا کیا تھا. اچھا پھر وہ معاملات جب بڑھتے ہیں منگنی سے پھر آگے جائیے تو وہ اصل میں بس وہی ذہن نہیں ہوتا، یعنی فضول سوال، اور اس کی بنیاد پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اور بھی جیسے مثال کے طور پر فون کیا، امیر علیہ سنت نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا مدنی مذاکرے میں بھی ہو، جب ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں اس سے، ہاں بھائی کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، امیر سنت فرماتے ہیں کہ فضول سوال ہے. اچھا یہ وہ سوال ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، اگر آپ سے کسی نے کیا، آپ غور کر لیں تو شاید آپ کو بہت سارے ایسے مواقع آپ کے ذہن میں ریمائنڈ ہوں گے آپ کو کہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا کہ یار مجھے کیوں پوچھا ہے، میری ایسی پوزیشن ہی نہیں ہے بتانے جیسی. بھئی آپ کسی کو کال کر رہے ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہے وہ شخص، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس جگہ پر ہے. اب ہر وقت ہر شخص ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں کہاں پر ہوں اور کیا کر رہا ہوں. پرائیویسی ہے، گھر پر ہے، کسی اور جگہ پر ہے، بالفرض وہ پرائیویسی کا معاملہ بھی نہیں ہے، وہ کسی ایسے مقام پر ہے کہ آپ پر اظہار نہیں کرنا چاہتا. بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری آپ کے ساتھ اچھی دعا سلام ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان کو یہ پسند نہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں جاؤں. مثال دے رہا ہوں. تو اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کو پسند نہیں ہے، وہ بھی میرے دوست ہیں، آپ بھی میرے دوست ہو، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھانا کھانے میں مصروف عمل ہوں. اب ان کی کال ہے، ہاں بھی کہاں کیا کر رہے ہو، تو اب میں بتاؤں کہ وہ جن کے ساتھ آپ میرا ایک لمحہ بھی پسند نہیں کرتے نا، اس کے ساتھ جو میں موج کر رہا ہوں. تو ایک مثال ہے. تو ہر وقت ہر جگہ کی آپ پوزیشن سامنے والے کو بتائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. تو بہت ہی ایک بنیادی بات ہے امیر سنت نے ہمیں جو ارشاد فرمائی کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ نے کال کی، آپ کو جو بات کرنی ہے سلام کریں، اس کے بعد جو بات کرنی ہے کریں. مثال آپ کہیں پہ بلانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ فلاں جگہ پر کتنی دیر تک آ سکتے ہیں، یا فلاں چیز کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ ایک فضول سوال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کسی نے ہم سے سوال کیا اور ہمیں وہ اچھا نہ لگا ہو کہ یار یہ سوال کا میں جواب نہیں بن پڑا اور ہم نے اس کو ڈاما ڈولا. اچھا اس کے اندر جھوٹ کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اب وہ منع بھی کرنا ہے اس کو، اور ایسے انداز پہ منع کرنا ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بتانا بھی نہیں ہے، تو بہت آزمائش ہوتی ہے. تو جب اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اگر ہماری یہ عادت ہے ہر کسی سے سوال کرنے کی کہ آپ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، تو یقیناً دوسروں کو بھی اذیت ہوتی ہوگی. تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. پھر زیادہ ہی اچھا ہو مدنی چینل کے ناظرین ذہن بنائیں آپ. ہمارا مکالمہ تو اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ ہی چکا ہے. یہاں کے اختتام ہو اور ہمارا یہ موضوع اختتام نہ ہو، اس کی کوئی صورت ہو جائے تو اس کی صورت بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجیے اور اس کی خانہ پوری کیجیے. کم سے کم الفاظ میں گفتگو والا مدنی انعام 72 میں سے یہ 49واں مدنی انعام ہے، اور اسی طرح فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام. یعنی آپ فضول سوالات والی جب خانہ پوری کریں، اللہ کرے آپ کو یاد بھی رہے مکالمے کا کچھ مضمون بھی یاد آتا رہے، روزانہ رسالہ پر کرنے کی ترکیب ہو، اور رسالہ پورا کرنے پر کس طرح استقامت پائیں. اپنے قریبی ذمہ دار نہیں ہوتا، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اپنا رسالہ ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے قرنے کا ذہن بنے گا. صلاۃ و سلام سے پہلے ایک منقبت بھی سن لیتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام، اور اس پہ ہمارا یہ آج کا مکالمہ اختتام کی طرف. خاموش شہزادہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اگر اس پر بھی آپ توجہ دلا دیں
اس میں امیر علیہ سنت نے جو فضول سوالات کی مثالیں دی اس میں غیبت کی تباہ کاریوں میں غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر یہ کافی مثالیں شامل ہیں. آپ نے جو 189 صفحہ بیان کے غالباً اسی کے نیچے ہے یہ, تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. مجھے بغداد بلاؤ یا غوث یا غوث بلاؤ, ہمیں بغداد بلاؤ, بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ, دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ یا غوث, دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ, مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ یا غوث, دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ, چمکا تو ستارہ میری تقدیر کا مرشد یا غوث, چمکا تو ستارہ میری تقدیر کا مرشد, مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ یا غوث, مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلاؤ, ہو بہر علی مشکل آسان ہماری, ہو بہر علی مشکل آسان ہماری, آقا تو بلیات سے یا غوث بچاؤ یا غوث, آقا تو بلیات سے یا غوث بچاؤ, اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد, اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد, بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ یا غوث, بدکار کہاں جائے جو تم بھی نہ نبھاؤ, عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے, عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے, یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ یا غوث, یا غوث اسے دامن رحمت
میں چھپاؤ یا غوث یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھاؤ یا غوث. صلاۃ والسلام. اے دل حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. اے دل حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر آقا پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے فریاد کو پہنچیے بے حد ہے حال اب تر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم. اے دل حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور محبتوں کے چور چغل خور قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا رخ پہ داڑھی سجی رہے گی سر پہ زلفیں سجی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.